السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، أو كما قال عليه السلام۔ گزشتہ بات چل رہی تھی اعمال سے متعلق۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ جو بھی ہم عمل کریں اس کے مقبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو شرطیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ اس عمل میں اخلاص ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، تو پھر اللہ پاک ایسے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ اخلاص اور نیت سے متعلق گزشتہ بات ہو چکی ہے کہ عمل میں نیت کا کتنا بڑا دخل ہے اور نیت کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کہ بسا اوقات نیت کا مقام عمل سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور نیت اسی لیے ہوتی ہے تاکہ عمل کے اندر طاقت پیدا ہو اور عمل کا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ نیت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ عمل کو ہم اللہ سے منسوب کرے، اللہ کی ذات سے منسوب کرے کہ اے اللہ، جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، وہ صرف اور صرف تیرے لیے کر رہا ہوں۔ یہاں ضمناً ایک بات بتلا دوں، بات رہ جائے گی۔ اکثر و بیشتر بعض لوگ ایک اختلاف کرتے ہیں اور ایک اختلافی مسئلہ یہ بناتے ہیں اور اس پر بہت بحث کرتے ہیں کہ بھئی نماز میں زبان سے نیت کرنا حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے نا؟ اکثر و بیشتر ہم لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں اس طور پر کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے واسطے اللہ کے۔ اس طرح اکثر و بیشتر ماشاءاللہ لوگ زبان سے اس طرح تلفظ کر لیتے ہیں۔ اب اس پر بحث بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ کہاں حدیث میں لکھا ہوا اس طرح بولنا، کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، زبان سے بولنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، فقہائے کرام نے اس کو مندوب قرار دیا ہے، مستحسن اور بہتر قرار دیا ہے، اور ہمارے لیے تو وہ اتنا بہتر اور مزید اس کی ضروریت اس طور پر بڑھ جاتی ہے کہ بھئی پچھلے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اکابرین کا تعلق تو ظاہر ہے کہ اللہ سے کتنا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہم جو مشغولیات میں لگ چکے ہیں اور نماز میں رہ کر بھی ہم باہر رہتے ہیں، تو کم سے کم اپنے دل کا قبلہ درست کرنے کی خاطر ہم زبان سے یہ الفاظ بولے تو یہ بولنا بدعت نہیں ہے، اس کو بدعت نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اپنی نیت کی صفائی قرار دیا جائے گا۔ اس لیے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے بن جائے، ہماری نماز، ہماری عبادت، ساری چیز اللہ کے لیے بن جائے، یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے اخلاص کی جو ضد ہے ریاکاری، دکھلاوا، اسلام نے اس کی بہت مذمت کی ہے کہ انسان اعمال کا ڈھیر کرے، بڑے بڑے اعمال کرے، لیکن ان اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا ہو تو وہ عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ حبطت اعمالهم، انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچے کچے اعمال کو، میں بچے کچے کہہ رہا ہوں، ہمارے اعمال ہی کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ بچے کچے اعمال کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ریاکاری جیسے گھناؤنے جراثیم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل تو کر رہے بے شمار، لیکن ریاکاری کی نحوست
اور ریاکاری کا زہر اسے کھا رہا ہے، تو کل قیامت میں ہم کوڑے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاویں گے۔ اسلام نے ریاکاری کی بڑی مذمت فرمائی، بڑی مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے صدقات اور خیرات کے تعلق سے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، یعنی جو ہم خیرات کرتے ہیں، اپنے خیرات اور صدقات کو احسان جتلا کر اور غلط طریقوں سے برباد مت کرو۔ اس شخص کی طرح، مثال بھی اور تشبیہ بھی دیکھیے کس سے دی جا رہی ہے، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر دیتا ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ایسا شخص نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا تو اپنے صدقات سے یہ نیت رکھتا کہ میں جو صدقہ دے رہا ہوں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اور میں جو صدقہ دے رہا ہوں یوم آخرت میں اجر و ثواب کمانے کے لیے دے رہا ہوں۔ جی ہاں، خیرات، صدقات یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن دیتے وقت ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ کی خاطر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ بعض اس طریقے کا صدقہ اور ڈونیٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس کا سگا بھائی یا اس کا قریبی رشتہ دار جو آج اس سے مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ بھئی مجھے دے، مجھے ضرورت ہے، اسے دے گا تو سوائے اس کے اور اس کے دونوں کے علاوہ اور کس کو پتا چلے گا؟ اور دوسرے ہی دن جب کوئی جلسہ و جلوس ہو یا کوئی فنکشن پروگرام ہو جہاں باقاعدہ پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالے جانے والا ہو یا کوئی شال اس کے اوپر ڈالی جانے والی ہو، تو وہاں ہزاروں اور لاکھوں روپے ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اپنی نیتوں کو درست کر لے، اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو ان غلط طریقوں سے ہم ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوا، ریاکاری، اسے شرک قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ شرک۔ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کو شرک نہیں کہا گیا۔ کوئی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شرک نہیں کہا گیا، گناہ ہے۔ چوری کرنے والا شرک نہیں کرتا ہے، گناہ ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والا شرک نہیں کرتا ہے، گناہ ہے۔ قتل کرنے والا شرک نہیں کرتا ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا ایک عمل لوگوں کو دکھلانے کی خاطر کرتا ہے تو اسے شرک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی اس نیت سے کہ دوسرے مجھے دیکھے تو اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا اس نیت سے کہ دوسرے مجھے دیکھے تو اس نے شرک کیا۔ اور خصوصیت کے ساتھ حج کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات ملتی ہے کہ یا اللہ ہمارے حج کو ریا اور دکھلاوے سے محفوظ فرما، حج کے عمل کو، یا اللہ ہمارے حج کو ریا اور دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ اور اکثر لوگ اس عمل میں مار کھا جاتے ہیں، اپنے ناموں کے آگے حاجی صاحب لگانا، بعض تو اپنے تذکرہ یعنی سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں وہ تیسرے حج میں جو گیا تھا نا تو وہاں وہ بات پیش آئی۔ ارے بابا سیدھا سیدھا کہہ دے کہ میں حج پر گیا تو وہ بات پیش آئے، تیسرا کہنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کہ حضرت 3 حج کر چکے ہیں۔ یہ سب چیزیں زبان سے کہہ دینا آسان، لیکن ظاہر ہے کہ حج جیسا بڑا عمل غارت، برباد ہو جاتا ہے، نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے۔ جہاں
بعضوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے ناموں کے آگے القاب لگانے کا. مولانا پالن حقانی، شاید اس سے پہلے میں نے وہ لطیفہ پیش کیا تھا، مولانا پالن حقانی صاحب نے ایک لطیفہ پیش کیا ہے کہ ایک ایسے ہی کچھ منچلے مولوی صاحب تھے. بعض لوگوں کو اپنے آگے نام کے آگے بہت سارے لقب لگانے کی عادت ہوتی ہے نا. کیا ہے؟ مجدد ملت، فلانے ملت، حکیم الامت، فلانے یہ اور فلانے وہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک سفر پر تھے وہ حضرت، اور ایک لاج میں ٹھہرنے کا موقع آیا. لاج ہوٹل میں رات کا وقت تھا، تو جو چوکیدار تھا وہ سویا ہوا تھا. فلانے نے بیل بجائی، کہا کہ روم ہے، کہا کہ کون ہو؟ تو اب حضرت سیدھا اپنا نام پیش کرتے کہ میں اکیلا ہوں، تنے تنہا ہوں. تو ناگوار گزرا. اب انہوں نے اپنا پورا نام پیش کیا کہ میں فلا بن فلا بن فلا، یہ اور وہ. اوپر سے آواز آئی، معاف کیجیے اتنے لوگوں کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی روم صرف ایک ہی اویلیبل ہے. تو بہرحال بعضوں کو اپنا عمل دکھلانا بہت پسند آتا ہے. شریعت نے اس کو حرام اور ناجائز اور شرک کے برابر قرار دیا ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے. دجال کے فتنے کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ میں تمہیں دجال سے بھی خطرناک بات بتلاؤں. میں تمہیں، بھئی فتنہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، کہ میں تمہیں دجال سے بھی زیادہ خطرناک بات بتلاؤں. کہا کہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک بات میری امت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو دکھلاوا کر کے اور اپنے اعمال میں ریا پیدا کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر دے گے. اللہ، اپنے اعمال کو کیا کر دے گے بھائی؟ ضائع کر دے گے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جب الحزن اس کا نام ہے، جس سے جہنم خود دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اور اس میں ان لوگوں کو داخل کیا جاوے گا جو اپنے اعمال کو دکھلا کر، جتلا کر برباد کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے. اس لیے سورہ ماؤن میں اللہ نے ذکر فرمایا الذین هم یراؤون، کہ جو اپنے اعمال کو دکھلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں یا دیگر اعمال کر بھی لیتے ہیں تو اس میں دکھلاوا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دکھلاوا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے سخت قسم کی ہلاکت پیش کی گئی. بعض لوگوں کو عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا اگر کوئی خیر کا کام کر لیا، بھلائی کا کام کر لیا، تو اب ایسی صورت میں ان سے شکریہ کے متمنی ہوتے ہیں. کیا کے متمنی ہوتے ہیں؟ شکریہ کے متمنی ہوتے ہیں. الگ بات ہے کہ حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ در حقیقت اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. لیکن وہ اس کے ساتھ معاملہ ہے، جس نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے وہ شکر کا متمنی نہ رہے، وہ شکر کا متمنی نہ رہے. اس لیے کہ اس نے جو بھلائی کی ہے وہ کس کے لیے کی ہے؟ خالص اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کی صفتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں ذکر فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو انہیں کھانا اس لیے کھلاتے ہیں. ایک کھانے کی مثال دی گئی کہ ہم تو انہیں کھانا اس لیے کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کوئی نیک اعمال کرنے کا کہ تم ہم پر احسان کرو. ولا شکورا، اور نہیں کوئی ہدیہ تشکر چاہتے ہیں. ولا شکورا، اور نہیں کوئی ہدیہ تشکر چاہتے ہیں. تو اخلاص کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اخلاص کو ہمیں کیا ہے؟ سمجھنا ہوگا. اخلاص یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے خالص، پیور، جس کے اندر کسی قسم کی اور نیتوں کا کوئی اس کے اندر دخل ہی نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ ہی نہ ہو. ایسے لوگوں کے تعلق سے
قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کرے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے، ایمان والے کے دل میں، کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں. اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، جہاں ساری نعمتوں کی انتہا ہوتی ہے، رب کا دیدار ہے. اللہ کا کیا ہے؟ دیدار ہے. ایک مستقل موضوع ہے. بہرحال تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کا دیدار کرے، رب کی ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، نہ شرک کبیر کرے نہ شرک صغیر کرے. شرک کبیر کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود ماننا، یہ شرک کبیر ہے. اور شرک صغیر دکھلاوا، ریاکاری، یہ شرک صغیر ہے. جیسے کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیا میں تمہیں شرک صغیر نہ بتلاؤں، چھوٹا شرک نہ بتلاؤں؟ کہا کون سا؟ کہا دوسروں کو دکھلاوا کرنا، یعنی دوسروں کے سامنے اپنے اعمال کو دکھلانا، یہ شرک صغیر ہے. اللہ ان دونوں شرک سے معاشرے کی حفاظت فرمائے، دونوں شرک سے. لہذا یہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ انسان خود اپنے آپ اس پر مطلع نہیں ہوتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہ اس طرح دکھلاوا کر رہا ہوں. اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرے. اپنے اعمال کو کیا کرنے کی کوشش کرے؟ چھپانے کی کوشش کرے. اور اگر عمل ظاہر ہو جائے تو اس عمل کے فتنے سے اور اس عمل کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے. اسی لیے فرمایا کہ اخلاص جو ہوتا ہے وہ ابتدا کا اخلاص ہوتا ہے، بعد میں تھوڑا فرق پڑ جائے کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی اس نیت سے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ نے نماز شروع کی اس نیت سے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نے کسی کو صدقہ کیا، کسی کو خیرات کیا اس نیت سے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں. اب صدقہ دینے کے بعد یا نماز شروع کرنے کے بعد یا نماز پڑھ لینے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مجھے کوئی دیکھ رہا تھا، یا صدقہ آپ نے دیا، خیرات آپ نے دیا، پھر آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں نے فلانی جگہ پر دیا، میری واہ واہ وہاں پر ہو. کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ اخلاص کے خلاف نہیں. ہاں البتہ ایسے وقت میں ہم اس ارادے کو پالتے نہ بیٹھے، ورنہ یہ بھی ریا تک پہنچا سکتا ہے. فوراً اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں کہ اللہ شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور کیے ہوئے عمل کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فوراً ہم اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے اللہ کی پناہ چاہے. اللہ کی کیا چاہے بھائی؟ پناہ چاہے. اسی لیے اس بات کو بھی سمجھ لیں، بے شمار اس سلسلے میں احادیث ہے، خیر وقت نہیں ہے ریاکاری کی مذمت پر، کہ اخلاص کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. حدیث گزری نا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. اور نیت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دل سے کی جاتی ہے. اخلاص کا تعلق دل سے. تو اخلاص کی جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ ریا، دکھلاوا. اس کا بھی تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اس کا بھی تعلق کس سے ہوتا ہے؟ لہذا کسی کا مخلص ہونا اور کسی کا دکھلاوا کرنا، جو دکھلاوے والا ہوتا ہے اپنے عمل کو دکھلانا، اس کا فیصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں. یہ فیصلہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. ہم کسی کے عمل کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ مخلص ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک حسن ظن رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی عمل کر رہا ہے تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا فیصلہ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے حق میں ہے. اللہ فیصلہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخلاص اور ریاکاری کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل پر مطلع انسان نہیں ہوتا، اللہ ہوتے ہیں. دل پر مطلع کون ہوتے ہیں؟ اللہ. اس لیے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہ کریں نہیں یہ وہی دکھلاوا کر رہا ہے، اس میں ریاکاری کی بو آ رہی ہے. نہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ. ہم کسی کی بدظنی میں مبتلا نہ ہو
جو ہمیں اس کی غیبت کرنے پر آمادہ کرے اور ہم خود گناہگار بن جائے اس شخص کے تعلق سے. ارے بھائی آپ نے کسی کی پیٹھ پیچھے یہ غیبت کی کہ فلانا ریاکار ہے, اپنے عمل کو دکھلاتا ہے اور جتلاتا ہے, تو آپ نے کون سی نیکی کی؟ بھائی وہ ریاکاری میں مبتلا ہے تو آپ بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, غیبت میں مبتلا ہو گئے. اس لیے اس عمل کو اللہ کے سپرد چھوڑ دیا جائے. اس لیے بسا اوقات لوگ ایسا عمل کر جاتے ہیں جو بظاہر دکھلاوا ہوتا ہے, لیکن چونکہ نیت اللہ سے ہوتی ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. مثال کے طور پر مجمع بیٹھا ہے, بیٹھے ہوئے مجمع میں کسی نے کہا کہ میری طرف سے فلانے کام کے لیے 10 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے, کیا ہم اس شخص کے تعلق سے فوراً فیصلہ کر دیں گے میں بھی یہ دکھلاوا کر رہا ہے, اس کو اگر دینا ہی تھا تو چپکے سے دیتا تھا؟ قرآن نے تو دونوں آپشن ذکر فرمائے ہیں, ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. دونوں آپشن قرآن نے ذکر فرمائے کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو بھی ٹھیک ہے, شریعت نے اس آپشن کو حرام قرار دیا نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم اعلانیہ صدقہ کرو میری طرف سے 1 لاکھ روپے فنعما ہی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن قرآن آگے کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا, اگر اس کو تم چھپا کر دیتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, اس معنی کر کہ کہیں تم ریاکاری میں آگے مبتلا نہ ہو جاؤ. لیکن بہرحال اس فرسٹ آپشن کو قرآن نے حرام نہیں قرار دیا ہے. اب اس کی وہ نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ جو جیسی نیت کرے گا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر کوئی اعلانیہ ڈونیٹ کر رہا ہے یا اعلانیہ صدقہ کر رہا ہے تو ہم یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے, سمجھنے, بلکہ بسا اوقات اعلانیہ صدقہ کرنا لوگوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتا ہے. بھئی ایک شخص اڑ گیا, بھئی چلے 4 مہینے کے لیے نام لکھو, چھوڑو صدقات کو, یہ ہماری جماعت کی مثال لے لو, بھئی ہے کہ نہیں؟ کون اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ ارے بابا اللہ کے راستے میں نکلنا میں سب کے سامنے اپنا نام کیسے پیش کروں؟ نہیں, میں جو چٹھی لے کر کھڑے ہیں نا ان سے میں مخفی طور پر ملوں گا. بھئی آپ کھڑے ہو جاؤ, کیوں؟ آپ کا کھڑا ہونا دوسروں کے کھڑے ہونے کے لیے ترغیب بن سکتا ہے, رغبت دلا سکتا ہے, بلکہ یہ تو الٹا آپ کو دگنے ثواب کا مستحق بنا دے گا انشاءاللہ. تو بسا اوقات اعلانیہ صدقہ کرنا, اپنے اعمال کو اعلانیہ ظاہر کرنا, یہ مخفی اعمال کرنے کے مقابلے میں دوہرا اجر کا باعث ہوتا ہے. یہ وقت وقت کی بات رہتی ہے. بس سمجھ میں آ رہی. کبھی کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ بھائی میں فلانی مسجد بناؤں گا, لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے, میں اس کو گزارش کہتا ہوں, اس کو شرط نہ قرار دیا جائے, بعض لوگ اس کو شرط بھی قرار دیتے, یا فلانا مدرسہ بنا دوں گا لیکن میری ایک گزارش ہے کہ اس کے آگے ایک پارٹی لگائی جائے, ایک تختی لگائی جائے اور اس تختی پر میری مرحومہ ماں کا نام لکھا جائے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی میں پارٹی لگاتا ہوں لیکن مرحومہ ماں کا نام لکھ دیا جائے. تو اب اس کی نیت پر ڈیپینڈ ہے. بھائی اگر اس نے ریاکاری کی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ, ہمیں لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ جو اس کی ماں کے نام کو دیکھنے والے ہو گے دل سے دعا نکلے گی اللہ اس مرحومہ کی مغفرت فرما, اس نے اس نیت سے لگانے کے لیے کہا ہوگا. تو فوراً کسی کی نیتوں پر ہم حملہ نہ کریں. نیت کا معاملہ بندے اور مولا سے ہوتا ہے, درمیان میں کسی تیسرے کی مداخلت یہ مناسب نہیں ہوتی ہے, ورنہ اس مداخلت کی وجہ سے انسان خود گناہ میں کیا ہو سکتا ہے, ملوث ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے اور عمل کی ریاکاری سے, دکھلاوے سے اور عجب سے, یہ جو گھناؤنے قسم کے بیماریاں ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں, اللہ ہم سب کی اور معاشرے کی اس سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.